بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رنگ ان کے تانبے ایسے سرخ تھے جیسے وہ کڑی دھوپ میں وقت گزارتے ہوں۔ اندر آتے ہی انہوں نے ہیٹ اتار کر مجھے سر کو ذرا سا جھکا کر سلام کیا۔ مجھے ہینری پاور کہتے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، آئرن گاف ڈومن صاحب نے بھیجا ہے۔ اوہ آئی سی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ انہیں معلوم ہے کہ میں یہاں ہوں؟ میرا خیال تھا شاید وہ خود یہاں پہنچے ہیں۔ میری انگریزی ان چند دنوں میں زیادہ عمدہ ہو گئی تھی۔ میں خوش تھا کہ میرے حافظے میں وہ سارے الفاظ پھر سے اجاگر ہونے لگے تھے جنہیں میں بھولتا جا رہا تھا۔ ہینری نے ہیٹ پلنگ پر ڈال دیا، بولا کیا پوچھا ہے انہوں نے آپ سے؟ وہ صوفے پر میرے قریب ہو کر بولا تھا، اس کا لہجہ سرگوشی کی گمازی کرتا تھا جیسے وہ اپنی آواز کو بہت دبا دینا چاہتا ہو۔ بس ایسے ہی ذاتی سے سوال تھے، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ لاہور میں میرا گھر کہاں ہے؟ یہاں میں کس کے پاس ٹھہرا تھا؟ بس اسی قسم کی باتیں۔ یہ کہ اگر میں نے بیان کی نقل اسی کے سامنے رکھ دی، اوہ تو یہ نقل بھی انہوں نے آپ کو دے دی ہے۔ گڈ۔ اس نے بڑے اشتیاق سے وہ کاغذ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تھانے کا کوئی اور آدمی ان کے پیچھے نہیں آیا، کسی نے انہیں راستے میں روکا نہیں۔ وہ عقبی دروازے سے اندر آئے تھے، وہ ایک بڑی راہداری اس طرف بھی تھی۔ کسی نہ کسی کو تو ان کی آمد کا اعلان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں وہاں قطعاً ایک مشتبہ آدمی کی حیثیت سے بیٹھا تھا، مگر پولیس نے اس بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی اور یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ میں سمجھا کہ ان کا طریقہ کار بالکل ہی جداگانہ ہوگا۔ وہ بڑا جمہوری ملک ہے، ہر شخص کے شہری حقوق کا وہاں سب سے زیادہ تحفظ کیا جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا ہوگا۔ گاف ذرا یہ تم بھی پڑھ لو۔ اس نے کاغذ اپنے دوست کی طرف بڑھا دیا، خود پائپ سلگانے لگا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مونچھوں پر بڑی آہستگی سے ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے کسی پرانی چوٹ کو سہلاتے ہیں۔ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے ہنری، گاف نے کاغذ کو طے کر کے مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے گاف۔ کیا آپ سے انہوں نے کسی کی ضمانت کے لیے بھی کہا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، مگر اصل بات یہ ہے مسٹر گیس، پتا ہے آپ کو کہ آپ ہوائی جہاز میں شدید بیمار کی حیثیت سے لائے گئے تھے۔ آپ کے دونوں گردے کام نہیں کر رہے تھے اور آپ کی ٹانگیں بھی زخمی تھیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے تھی۔ ڈومن صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا تھا، مدام عالیہ نے بھی آپ سے یہی کہا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم نہیں؟ اس بات کا ذکر اس بیان میں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں محض سیر سپاٹے کے لیے آئے تھے؟ اوہ ڈیم اٹ، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، اور پھر صورتحال ایسی تھی کہ میں کسی طرح بھی دمن یا عالیہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ اپنی بیماری کا ذکر میں نے اسی لیے نہیں کیا، میں تو کراچی واپس جا رہا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میں پہلے جو کچھ کہہ چکا تھا اس سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں مسٹر گیس، مگر پولیس کی تفتیش کا رخ یہی ہوگا۔ انہوں نے آپ کو اسی لیے یہاں روک لیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے۔ آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ بیمار تھے، علاج کے لیے یہاں آئے تھے، اب واپس جا رہے ہیں اور بس؟ مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بیان سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہمیں زبردست مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ ڈاکٹر ڈومن اور مدام عالیہ بھی پریشان ہو گئی ہیں، بات بہت بڑھ جائے گی۔ اوہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا مسٹر ہنری، اور پتا ہے اس پیٹر ہاگ نے مجھے یہاں ایک شخص ہے شاعر اس سے بڑھا دیا تھا، میری اس سے باقاعدہ لڑائی کروا دی۔ وہ سانڈ ایسا پلا ہوا شرابی آدمی ایک دم مجھ پر پل پڑا۔ ارے سن رہے ہیں مسٹر گاف، یعنی اس نے اپنے آپ کو شاعر سے پٹوا دیا۔ میں پٹا تو خیر ہرگز نہیں، اسے میں نے بے ہوش کر دیا تھا، مگر اس لڑائی سے پیٹر ہاگ کا اصل مقصد یہ جاننا تھا کہ میں نے ہوائی جہاز میں اتنے سارے مسلح آدمیوں کو کیسے بے بس کر دیا۔ وہ ایک عملی مظاہرے کا تقاضا کر رہا تھا۔ اوہ ہیل ود اٹ ہم، آپ بہت ہی احمق آدمی ہیں،
ہم دونوں اس جہاز میں موجود تھے، سارا معاملہ ہم نے خود دیکھا ہے، مگر آپ کو یہاں عملی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ خواہ مخواہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا ہے گوف، کسی طرح اس آدمی کو یہاں سے نکالو ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی، ہم تفتیش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کا لہجہ اب بھی بہت دبا ہوا تھا، وہ گاف سے بھی سرگوشی میں ہی بات کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں ہاک سے مل لینا چاہیے، نہیں وہ اور زیادہ بدزن ہو جائے گا۔ کچھ اور سوچو مسٹر آئرن گاف۔ تو پھر اس کے بارے میں ہمیں فوراً ڈاکٹر ڈومن سے ملنا چاہیے، وہی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ حالات واقعی بہت خراب ہیں، مگر آپ کو اتنی فکر کیوں لاحق ہے مسٹر ہنری؟ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں مسٹر گیس، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ آپ نے انہیں اپنا فون نمبر کیوں بتا دیا ہے؟ وہ فوراً وہاں فون کر کے معلوم کر لیں گے کہ کیا آپ کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہے کہ آپ اس وقت امریکہ میں ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے بھائی۔ وہ کہہ دیں گے کہ انہیں تو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ ان سے رخصت ہو کر راول پنڈی گئے تھے، یہی بات تھی نا؟ ہاں بالکل یہی بات تھی۔ تو گویا آپ بھی اس سارے معاملے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ کو علم تھا کہ میں کس لیے یہاں لایا گیا ہوں اور کس کی وساطت سے۔ میں نے ہنری کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے مسٹر گیس، یہ سب کچھ ہمیں ڈاکٹر ڈومن نے بتایا ہے۔ مسٹر آئرن گاف ان کے وکیل ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حقائق جو ہمیں معلوم ہیں ان کو آپ اس بیان میں جٹلا چکے ہیں۔ ڈاکٹر ڈومن تو صاف کہہ دیں گے کہ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ہے۔ اس صورت میں سارا بوجھ آپ پر پڑے گا، آپ کیسے بچ سکتے ہیں یہی ہم سوچ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے، گویا ڈاکٹر ڈومن مجھے اس مقدمے میں پھنسا کر الگ ہو جانا چاہتا ہے اور یہ مقدمہ ہوگا۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور پیٹر ہاگ سگریٹ کا گہرا کش لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی فائل تھی، ہارٹن اس کے پیچھے تھا۔ میں ہنری اور گاف کو یوں میرے قریب بیٹھے دیکھا تو بمیں سکیڑ کر بولا، ہیلو مسٹر گیاس، یہ کون صاحب ہیں؟ کوئی دوست ہیں آپ کے؟ مجھے ہنری پاور کہتے ہیں، یہ آئرن گاف ہیں۔ ہم دونوں دراصل اس جہاز میں سوار تھے جسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ ہمیں پتا چلا کہ یہ صاحب یہاں ہیں تو ہم ان سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کہاں جا رہے تھے؟ جہاز میں؟ ہم پیرس جا رہے تھے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ تو بہت بہادر آدمی ہیں جناب، ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بیٹھیں، یہ کہہ کر وہ ایک کرسی کھینچ کر ہمارے ٹیبل کے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ہارٹن نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، وہ ہاک کے عقب میں کھڑا رہا، مگر میں دیکھ رہا تھا وہ ان دونوں کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ اب آپ تشریف لے جائیں۔ وہ فائل پر ہاتھ مار کر کچھ اس طرح کرسی پر جم کر بیٹھ گیا جیسے وہ ہماری طرف سے کسی بات کا انتظار کر رہا ہو، مگر ان دونوں کی باتیں تو ختم ہو گئی تھیں۔ انہیں ہاک کی موجودگی میں مجھ سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے فوراً ہی اٹھ گئے۔ ہنری بولا، مسٹر گیس، ہم دوسرے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فارغ ہو کر آئیں تو ہم آپ کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ میرے بیوی بچے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، اخباروں میں آپ کا نام پڑھ کر وہ آپ سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ جی بہت بہتر، میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا مسٹر۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت میری انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ دونوں فوراً مجھ سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے تو ہاگ نے ہارٹن کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ ہاں تو مسٹر گیاس، میں نے آپ کے بارے میں ساری تفتیش مکمل کر لی ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اتنی غلط بیانی سے کام کیوں لیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں ہوں مسٹر ہاگ، آپ میرے احسان کا یہ صلہ دے رہے ہیں مجھے؟ میں نے آپ کا جہاز اغوا ہونے سے بچا لیا اور آپ میرے بارے میں تفتیش کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ناگوار رویہ اختیار کیا ہے، میرا قصور کیا ہے آخر؟ میں ایک دم اپنی آواز میں گن گرج پیدا کرتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بولا، ناراض نہ ہو مسٹر گیاس احمد، دراصل ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ کن حالات میں آئے اور اتنی جلدی واپس کیوں جا رہے ہیں۔ آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، آپ نے ایک جہاز کو اغوا ہونے سے بچایا ہے۔
ہے آپ کے بارے میں ہماری دلچسپی بالکل فطری بات ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں قطعاً کوئی غیر معمولی آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں۔ اپنے ذاتی تحفظ کے لیے میں اگر کوئی گر جانتا ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ مجھے تھانے میں روک لیں، میرے بارے میں تفتیش کرنے لگیں۔ مجھے آپ یہاں سے نکلنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ قصہ کیا ہے مسٹر ہارٹن؟ آپ مجھے اسی لیے یہاں لائے تھے؟ میرا خیال ہے میں اپنا فرض ہی ادا کر رہا ہوں اور خلاف قاعدہ میں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ ہمارے لیے آپ نہایت ہی قابل احترام آدمی ہیں۔ اچھا احترام کر رہے ہیں آپ میرا؟ میں 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بور ہو رہا ہوں، کوئی حد ہے اس زیادتی کی؟ ویسے ایک بات ہے مسٹر گیاس، آپ انگریزی بہت اچھی بول لیتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے۔ بہت ذہین آدمی ہیں آپ۔ ہاک نے بڑی فراخ دلی سے میری زبان دانی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مگر مجھ پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان دونوں کو کوئی زبردست مور اوور قسم کی پور پیچ گالی دوں۔ ان فتنہ پروازوں نے پتہ نہیں اس فائل میں میرے خلاف کیا کچھ جمع کر لیا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں سیر کرنے آئے تھے یا کوئی اور کام تھا؟ سچ سچ بتائیں، جھوٹ ایک بہادر آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ اس سوال میں بڑے راز پنہاں تھے۔ وہ بالواسطہ طور پر میری اور دمن کی گردن پر اپنا رسا مضبوط کر رہے تھے۔ میں اگر اس ابلیس کا نام لے دیتا تو پھر ساری بات ہی کھل کر سامنے آ جاتی، اور نہ میں اپنا دفاع کر سکتا نہ دمن، مگر جو ثبوت اس کے پاس موجود تھے ان کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا اور فائل ابھی تک بند پڑی تھی۔ بتائیں نا کہ آپ امریکہ کس لیے آئے تھے؟ میں نے اپنے بیان میں یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جب یہاں اترے 4 مئی کو تو اس وقت آپ شدید بیمار کی حیثیت سے اترے۔ کوئی نرس یا لیڈی ڈاکٹر مس ہیریسن آپ کے ساتھ تھیں، وہی آپ کو ہوائی اڈے سے اسٹریچر پر ڈال کر گاڑی تک لے گئیں۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایمبولینس کس اسپتال کی تھی اور آپ کا علاج کہاں ہوا اور آپ کو بیماری کیا تھی، اس بارے میں آپ کچھ بتا سکیں گے؟ بات کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی تھی۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میرا اس حال میں امریکہ آنا خالی از علت نہیں تھا۔ ایسی صورت میں کہ میں محض 15-16 دن وہاں گزار کر بڑی صحت مند حالت میں بقائمی ہوش و حواس واپس جا رہا تھا، یہ واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے وہاں رکنا پڑا، ورنہ میں اب تک کراچی پہنچ چکا ہوتا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے کیا کہتا، اپنا بیان میں کیسے بدل لیتا، مگر وہ سوال اتنا بے ڈب تھا کہ میں سن ہو کر رہ گیا۔ براہ کرم آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تکلیف کیا تھی؟ دیکھیں، میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور وکیل کون ہے آپ کا؟ ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ ہاک کا لہجہ اب بھی بہت نرم اور مہذب تھا۔ وہ قطعاً تیش میں نہیں آیا، ورنہ کوئی میرے علاقے کا تھانے دار ہوتا تو اب تک میری لمبی چھترول کر چکا ہوتا اور میری تمام نسلوں کو اپنی گالیوں میں لپیٹ چکا ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ صاحب جو ابھی یہاں موجود تھے، آئرن گاف، یہ وکیل ہیں، میں ان سے مشورہ کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں آپ کو روک نہیں سکتا، ضرور مشورہ کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہیں تو انہیں آپ کی ضمانت دینا ہوگی تاکہ ہم دوبارہ ضرورت پڑنے پر آپ سے مل سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس نے فائل کھول لی اور بولا، آپ نے شاید اپنے گھر کا فون نمبر ہمیں صحیح نہیں بتایا ہے۔ میں وہاں 2 بار فون کر چکا ہوں، مگر وہ گھر کسی سردار کریم نواز کا ہے۔ اوہ، کیا نمبر لکھوایا تھا میں نے؟ وہ میرے بیان کو پڑھتے ہوئے میرے گھر کا نمبر بتانے لگا۔ میرا نمبر تو یہی ہے مسٹر ہاگ، آپ کو کوئی اور نمبر مل رہا ہوگا، غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہاں، میں اسے دوبارہ چیک کر لوں گا۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی ٹانگیں زخمی تھیں؟ کیونکہ جب آپ یہاں آئے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی ٹانگوں پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، پہلے میں اپنے وکیل سے مشورہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، جائیں مسٹر ہارٹن، ان دونوں آدمیوں کو بلا لیں، میں اس وکیل سے خود بات کروں گا۔ ہارٹن اسی وقت باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ دونوں آدمی اس کے ساتھ تھے۔ آپ ان سے بات کر لیں چیف، یہ ہنری پاور ہیں اور یہ آئرن گاف۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، سنا ہے آپ وکالت کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ محض
اتفاق ہے، ورنہ میں اس سلسلے میں یہاں نہیں آیا ہوں، ہم تو محض ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اوہ، مگر یہ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ سے کوئی قانونی مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی مسٹر ہاک، اور میرے لیے باعث افتخار بھی۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ ویسے مسٹر غیاث احمد، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا دیر کے لیے آپ اپنی پتلون کے پائنچے اوپر چڑھا لیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹانگوں پر پٹی کیوں بندھی تھی؟ ظاہر ہے آپ کی ٹانگیں شدید زخمی تھیں۔ جی نہیں، میری ٹانگیں کیوں زخمی ہونے لگیں؟ میں نے کہا ہے کہ میں صحیح سالم حالت میں یہاں آیا تھا۔ یہ دیکھیں، میں نے اپنی دونوں ٹانگوں پر سے پتلون اوپر چڑھا لی، گھٹنوں سے اوپر تک۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیان صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ ان سے بات کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ ہارٹن کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہنری اور گاف میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ اپنے ہیٹ انہوں نے اب کی بار میز پر ڈال دیے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے میں آپ کو پھانس لے۔ ہنری نے اب کی بار سگار سلگا لیا۔ وہ کوئی بہت ہی عمدہ قسم کا سگار تھا جس کا تمباکو بینی بینی خوشبو دیتا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں مسٹر گاف؟ یہ ہاگ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ بس آپ اپنے اس بیان پر ڈٹے رہیں اور کہہ دیں کہ باقی سب جھوٹ ہے، ہم اس معاملے کو سنبھال لیں گے۔ گاف نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میں اس بیان پر ڈٹا ہوا ہوں، مگر وہ مان ہی نہیں رہا۔ کیا وہ آپ کو یہاں روکنے پر اصرار کرتا ہے؟ نہیں، اس نے کہا ہے کہ اگر میں یہاں سے جانا چاہوں تو کسی کو میری ضمانت دینا ہوگی۔ کس قسم کی ضمانت؟ شخصی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی باقاعدہ بات اس نے نہیں کی ہے۔ تو چلیں پھر، آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اٹھیں پھر، یہ بہت ضروری ہے، میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں ہاک کے کمرے میں جا پہنچے۔ ابتدا گاف نے کی، بولا، جناب یہ ہمارے محسن ہیں، ایک نہیں 350 آدمی ان کے ممنون احسان ہیں مسٹر ہاک۔ اگر آپ انہیں جانے کی اجازت دیں تو ہم ان کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ان سے کہا تو تھا، مگر صورتحال بہت ہی بدتر ہو گئی ہے اور میں انہیں حوالات میں بند کرنے پر مجبور ہوں۔ پیٹر ہاک نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا گناہ کیا ہے آخر؟ یہ ہیروئن کی اسمگلنگ کا معاملہ ہے مسٹر غیاث احمد۔ آپ کو کچھ لوگوں نے کیریئر کے طور پر استعمال کیا ہے، وہ جب تک ہمیں نہیں ملتے آپ کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ساری ہارٹن، ان کو ادھر حوالات میں بند کر دو، اینڈ نو آرگومنٹس پلیز۔ یہ کہہ کر وہ جان بوجھ کر غسل خانے میں جا گھسا۔ گاف اور ہنری ہکا بکا رہ گئے۔ میرا اب دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ ہاک نے مجھے ایک نئی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ جو نتیجہ اس نے اخذ کیا تھا اس تک اسے پہنچانے میں شاید میری اپنی غلطیاں بھی شامل تھیں، مگر میں کیسے مان لیتا کہ مجھے کسی نے استعمال کیا تھا؟ میری جیب میں $1,00,000 کا چیک موجود تھا اور وہ بھی غیاث احمد کے نام۔ میں نے بالواسطہ طور پر خود ان کے جرم میں شامل ہو چکا تھا۔ دمن کو میں نے اس توجیہ سے نکال ہی دیا تھا۔ وہ واقعی کہہ سکتا تھا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حوالات میں رہنا مجھے کسی بھی طور منظور نہیں تھا، مگر ہاک نے حکم دے دیا تھا اور وہ خود وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ صورتحال ایک دم بگڑ گئی تھی۔ اس کا واحد حال یہی تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاتا، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان کی گولیاں اس انگوٹھی کی وجہ سے اپنی نالوں میں ہی منجمد ہو کر رہ جاتی۔ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے مسٹر گاف، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں خود حیران ہوں۔ ہم آپ کی ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں۔ پھر وہ ہارٹن کی طرف بڑھا اور بولا، مسٹر ہارٹن، آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ ان کو روک رہے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابھی ہارٹن کوئی جواب نہ دے سکا تھا کہ ہاک تیزی سے غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ وہ ہمارے تیور دیکھ کر میز کی طرف جھکا اور بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر
گاف، یہ شخص اپنا نام اور بیس بدل کر امریکہ آیا ہے، اس کا اصل نام سردار کریم نواز ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے بات کی ہے، اس نام کی تختی اس کے دروازے پر لگی ہے۔ گلبرگ تھانے سے بھی میں نے معلوم کیا ہے اس کی ٹانگوں پر اتنا پلستر کیوں چڑھا ہوا تھا، حالانکہ اس کی دونوں ٹانگیں بالکل صاف ہیں، کوئی زخم نہیں ہے وہاں۔ میں نے ڈاکٹر ڈومن کو یہاں بلایا ہے مگر وہ ابھی تک مل نہیں سکا ہے۔ جب تک ان سب باتوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں اسے نہیں جانے دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ پلستر کے نیچے ہیروئن بند کی گئی تھی مگر اس کے بارے میں یہ کچھ نہیں بتاتا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ تم نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے۔ ہارٹن نے یہ بات سنتے ہی مجھے سیدھا کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ میں اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے میرے پاس سے سگریٹ، ماچس، پاسپورٹ، ٹکٹ، کچھ نوٹ، گھڑی، انگوٹھی اور وہ ڈرافٹ برآمد کر کے میز پر رکھ دیا جو دومن نے مجھے دیا تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے، یہ ڈرافٹ دیکھ رہے ہیں آپ مسٹر گاف، یہ $1,00,000 کا ڈرافٹ ہے۔ یہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ کس بات کا انعام دیا گیا ہے اسے؟ بتاؤ مجھے، یہ کس خدمت کا معاوضہ ملا ہے تمہیں؟ ہمیں فریب دے رہے ہو، مسلسل جھوٹ بول رہے ہو۔ اس BOAC کے طیارے کی بات چھوڑیں اور بالکل الگ مسئلہ ہے۔ بتاؤ یہ ڈرافٹ کس نے دیا ہے تمہیں؟ یہ تمہارے نام ہے۔ میں گنگ ہو کر رہ گیا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہنری اور گاف بھی چپ سادھ کر کھڑے تھے۔ بتاؤ مجھے یہ قصہ کیا ہے؟ کوئی نیا جھوٹ گھڑ لو، کوئی نئی کہانی سنا دو۔ یہ ڈرافٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے کسی کی کوئی بڑی ہی خدمت سر انجام دی ہے جس کا معاوضہ تمہیں اس ڈرافٹ کی صورت میں ملا ہے۔ دیکھیں یہ میرا قطعاً ذاتی معاملہ ہے، یہ ڈرافٹ یہاں موجود ہے۔ آپ ثابت کریں کہ اسے میرے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا اپنا روپیہ ہے، مگر کیسے؟ کیا کام کیا ہے تم نے جس کا یہ معاوضہ ہے؟ کہاں سے آیا ہے یہ روپیہ تمہارے پاس؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کر لیں۔ ہمیں افسوس ہے مسٹر ہاک کہ ہم بلا وجہ آپ کے کام میں مداخلت کی۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو، ہمیں اجازت دیں، ہم تو محض انہیں دیکھنے آ گئے تھے۔ آپ کا پتہ میرے پاس موجود ہے مسٹر گاف، کوئی خاص بات ہوئی تو میں آپ کو بلوا لوں گا۔ خدا حافظ۔ گاف مجھ سے نظریں ملائے بغیر تیزی سے ہنری کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے میں بہت دیر کر دی تھی، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، مگر اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ ہاک کو مجھ سے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، ورنہ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی شریفانہ تھا۔ بات بات پر وہ مجھے آپ کہہ کر بلاتا تھا، مگر اب وہ ایک دم تو اور تم پر آ گیا تھا۔ ہارٹن کا بھی یہی حال تھا۔ بیٹھ جاؤ اور مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کو تم چھپا رہے ہو؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا ہے، آپ جو جی چاہتے ہیں کریں، مگر یہ انگوٹھی مجھے دے دیں، یہ میرے پیر صاحب نے مجھے دی تھی، اس کو میں ہر حال میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب؟ میں سمجھ نہیں سکا ہوں۔ میرے اسپرچول گائیڈ، میرے پیر صاحب؟ اوہ ڈیم اٹ، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ہارٹن ذرا چائے کے لیے کہو، آپ کی یہ تمام چیزیں میرے پاس امانت ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ان کی تفصیل فائل میں لکھ لی۔ سگریٹ اور ماچس نے مجھے لوٹا دیے، پھر وہ میرے میز پر میری طرف جھک کر بولا، ان سے تم نے ڈرافٹ کیوں لے لیا؟ یہ ادائیگی پاکستان میں بھی ہو سکتی تھی۔ وہ یوں مسکرا رہا تھا جیسے میرے سارے راز کو اچھی طرح سمجھ رہا ہو۔ ابھی تک اس نے قطعاً کسی قسم کا اضطراب ظاہر نہیں کیا تھا، نہ گالی گلوچ پر اترا تھا۔ یہ اس کی تربیت کا حصہ تھا۔ وہ کسی بھی حالت میں حوصلہ نہیں ہارتا تھا اور اسے غصہ بھی بہت کم آتا تھا۔ مجھے تو بہرحال اس نے گڑھے کی مچھلی سمجھ لیا تھا اور وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کسی بھی وقت مجھ سے سب کچھ معلوم کر سکتا ہے۔ اگر میں اس حال میں کسی اپنے ہاں کے تھانے میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں نے نقد رقم ادا کر کے یہ ڈرافٹ بنوایا تھا اور وہ میری اپنی رقم تھی۔ راستے کے کسی بکھیڑے میں پڑنے سے بچنے کے لیے میں نے ڈرافٹ کو مناسب جانا تھا۔ بینک آپ خود گئے تھے یہ ڈرافٹ بنوانے کے لیے یا آپ کا کوئی دوست؟ یہ ایک اور بہت ہی کٹھن سوال تھا۔ میں نے کسی امریکی بینک کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اور کسی کا نام بھی لینا نہیں چاہتا تھا۔ دومن نے میرے لیے زبردست مشکل پیدا کر دی
کرتی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے مسٹر غیاث احمد، بہرحال میں تمہارے بارے میں مزید تفتیش کروں گا، پھر سارے ثبوت تمہارے سامنے رکھ کر تم سے بات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اتنے میں ہارٹن واپس آ گیا۔ اسے ادھر حوالات میں بند کر دے مسٹر ہارٹن، اور پھر میرے پاس آئیں۔ انگوٹھی اور میری دوسری تمام چیزیں اس نے بڑی احتیاط سے دراز میں رکھ لی تھیں۔ پھر کیا خیال ہے، یہ انگوٹھی نہیں دیں گے آپ؟ نہیں، اگر آپ بے قصور نکلے تو یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو دے دوں گا، ورنہ سزا کاٹنے کے بعد لے لیں، ہو سکتا ہے آپ کو 8-10 سال ادھر ہی رہنا پڑے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، حالات بہرحال ایسے ہی ہیں۔ ہارٹن کو قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ صورتحال اتنی سنگین ہو جائے گی۔ وہ تو مجھے بڑے شوق سے دکھانے کے لیے تھانے لایا تھا، مگر ہاک نے سارا معاملہ ہی خراب کر دیا۔ اگرچہ وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا تھا، کسی بھی پولیس افسر کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر میرا تو اس نے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا، اور مجھے اپنی رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں، اگر میں اسے سب سچ بتا دیتا تو پھر شاید وہ مجھے رہا کر کے دمن کو گرفتار کر لیتا، مگر اس کے لیے ثبوت میرے پاس کوئی نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ نرس جو میرے ساتھ تھی اور جسے میں نے زخمی کر دیا تھا، اسے دمن نے کسی اور طرف ٹہلا دیا ہوگا، اس کا نام اس نے پہلے ہی بدل دیا ہوگا۔ میں کیا کہہ سکتا تھا، پتہ نہیں میری زبان پر دمن کا نام کیوں نہیں آ رہا تھا، حالانکہ یہ بڑی آسان بات تھی، مگر اب تک جو کچھ میں کہہ چکا تھا، جو بیان میں لکھوا چکا تھا، وہ سارے کا سارا ایسا تھا کہ میں اب اس کی نفی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ ڈرافٹ جو مجھے پھنسانے کے لیے بہت کافی تھا۔ ہاک ٹھیک ہی پوچھ رہا تھا کہ آخر وہ کس خدمت کا معاوضہ ہے، اور یہی وہ بات تھی جس کا جواب میں دے نہیں سکتا تھا۔ میں خود دمن کے جرم میں برابر کا شریک بن چکا تھا، کیونکہ اس نے منافع کا 10واں حصہ مجھے دے دیا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ ہاک نے ابھی تک براہ راست دمن کا نام نہیں لیا تھا، بس ایسے ہی سرسری طور پر اس کو کرتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی، اس نے دمن کو پیغام بھی بھجوایا تھا، مگر وہ ابھی تک اسے مل نہیں سکا تھا۔ ہنری اور گوڈی بھی دمن کے بھیجے ہوئے آدمی تھے، وہ یہ معلوم کرنے آئے تھے کہ میں آخر تھانے میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے بارے میں اسے پریشانی لاحق تھی، اس کا تقاضا یہی تھا۔ ہارٹن نے حوالات کا دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیلا۔ میں اس روز ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہا تھا۔ ہارٹن جیسے ہی واپس گیا، میں نے بڑی بے دلی سے قدم آگے بڑھایا۔ میرے سامنے ایک میز کے گرد بیٹھے 4 آدمی شطرنج کھیل رہے تھے۔ سامنے کی دیوار کے پاس 2 آدمی بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان سے ذرا آگے آخری کونے میں پلنگ بچھے تھے، جیسے کسی اسپتال کے وارڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد، ان میں سے 2 پلنگوں پر 2 آدمی کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں مکمل سناٹا طاری تھا۔ شطرنج کھیلنے والے بھی کچھ اتنے انہماک سے کھیل رہے تھے کہ انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کس جرم میں وہاں بٹھائے گئے تھے، مگر ان کی شکل و صورت سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی منجے ہوئے عیار قسم کے لوگ ہیں۔ البتہ وہ 2 آدمی جو اخبار پڑھ رہے تھے بڑے نستعلیق سے دکھائی دیتے تھے۔ میں جب ان کی طرف بڑھا تو ایک آدمی مجھے دیکھ کر ایک دم کرسی سے اٹھ گیا۔ میں شطرنج پر بیٹھے آدمیوں کی طرف جان بوجھ کر نہیں گیا تھا، مجھے ان کی شکلوں سے ہی گن آتی تھی۔ تم وہی ہو نا جس کی شاعر سے لڑائی ہوئی تھی؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ تم سے مطلب؟ اس کی آواز سن کر میز کے گرد بیٹھے آدمی چونکے اور شطرنج بھول کر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے۔ میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، کرسی کھینچ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میرا نام کرسٹل ہے، یہ فراؤن ہے۔ تم پاکستان سے آئے ہو نا؟ ہاں، میں پاکستانی ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ غیاث احمد۔ اس سے ملو، یہ کارل ہے، اس کا نام ہاسٹن ہے، یہ ڈینی ہے، یہ میلرز ہے۔ میں ان چاروں کو دیکھ کر کرسی سے اٹھ گیا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے بغیر میں نے بڑی خندہ پیشانی سے کہا، ہے ماسٹر، سنا ہے تو نے ادھر شاعر کو تباہ کر دیا، وہ ہاک کے کمرے سے بے ہوش ہو کر نکلا ہے، کیا ہوا تھا اسے؟ فراؤن نے بڑے ہی احتجاجیہ امیز لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز قدرے گنگنی تھی۔ اس وقت آدھے بازوؤں کا سویٹر اور تنگ پتلون پہنے ہوئے، سیاہ رنگ اس کا
تانبے ایسا تھا، اگلے 2 دانتوں میں کھڑکی سی بنی تھی۔ تمہاری لڑائی ہوئی تھی اس سے؟ ہاں، ایک مکہ مار دیا تھا میں نے اسے، وہیں گر گیا، ناک آؤٹ ہو گیا۔ تم نے مکہ مار دیا تھا؟ جا یار، کیوں مذاق کرتا ہے؟ شاعر سے کیسے بھیڑ سکتا ہے؟ اسے ضرور پولیس نے مارا ہوگا، تیرا تو وہ پھلکا اڑا دیتا۔ کیوں؟ فرعون کرسٹل نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ موج کرو، شطرنج کھیلو۔ تم پاکستان سے آئے ہو؟ ہاسٹن نے پوچھا۔ پاکستان نہیں، پاکستان کہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ڈینی کے منہ سے سیٹی نکل گئی، وہ چٹکیاں بجانے کا عادی تھا۔ بولا، بڑے نخرے ہیں تمہارے، پنجہ لڑاؤ گے؟ دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میز اس نے بڑے تم تراک سے سامنے کھینچ لی۔ دوسرے لوگ بھی کرسیاں گھسیٹ کر میز کے پاس لے آئے۔ ڈینی کا قد کاٹھ بالکل شاعر ایسا تھا، البتہ سر اس کا زیادہ بڑا تھا، شاید مغز سے بالکل خالی تھا۔ کان اس کے خاصے کھڑے نظر آتے تھے اور کچھ موٹے بھی تھے، حالانکہ رنگ میں پہلوان قسم کے لوگوں کے کان بالعموم ایسے نہیں ہوتے۔ وہ پہلوان تو نہیں تھا مگر بدن اس کا بہت ورزشی معلوم ہوتا تھا۔ جسمانی قوت صرف ہمارے ہاں ہی اہمیت نہیں رکھتی، وہ لوگ اس سے یہاں ہی دہشت نہیں کھاتے بلکہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے۔ حالانکہ ہم 20ویں صدی کے آخر میں جی رہے ہیں، جب آدمی کو مارنے کے لیے صرف 1-8 آنے کی گولی ہی بہت سمجھی جاتی ہے، اور یہ ایٹمی دور ہے جس میں یار لوگوں نے شہروں کے شہر چشمے زدن میں تباہ کر دینے کے سامان پیدا کر لیے ہیں۔ وہ 6 کے 6 میرے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ڈینی نے دائیں ہاتھ کی کوہنی میز پر ٹکا دی۔ کیا خیال ہے کرسٹل، شرط لگے گی؟ ہاں، کیوں نہیں، میں $5 رکھتا ہوں۔ چلو 5 ہی صحیح کوئی اور؟ ڈینی نے پوچھا۔ کرسٹل نے $5 میز کے کونے پر رکھ دیے۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی $5 نکال دیے۔ ان کی جیبوں میں زیادہ بڑی رقم نہیں تھی، ایسے ہی وقت گزاری کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ شاید وہ شطرنج بھی شرط لگا کر کھیلتے تھے، مگر اس کا مجھے کوئی ثبوت نہیں مل سکا تھا۔ کیوں مذاق کرتے ہو یارو؟ یہ اپنی کلائی تڑوا بیٹھے گا۔ کرسٹل صاحب اسے سمجھاؤ، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بات کے جواب میں سیلرز نے خالص پاکستانی انداز سے کھڑے ہو کر ران پر ہاتھ مار کر کہا، تم ہاتھ تو باہر نکالو، نیچے سگریٹ رکھ دو۔ ہاسٹن سلگتے ہوئے سگریٹ، دیکھتے ہیں یہ کیسے کلائی توڑ دے گا ڈینی کی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو بھائی، میں پنجہ نہیں لڑاتا، یہی کافی نہیں ہے کہ مجھے یہاں کی پولیس نے حوالات میں بند کر دیا ہے؟ گولی مارو پولیس کو، کام کی بات کرو۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم نے شاعر کے ساتھ کیا کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر نکلا تھا، اسپتال جا پہنچا۔ نکالو ہاتھ۔ تم بھی اسپتال جانا چاہتے ہو؟ میں نے اب کی بار ڈینی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ تو بعد میں پتا چلے گا جب ہاتھ میں ہاتھ پڑے گا۔ لاؤ پنجہ دو مجھے۔ وزن کتنا ہے تمہارا؟ 180 پاؤنڈ۔ صرف اتنا ہی؟ میرا وزن 227 پاؤنڈ ہے، کیا سمجھے؟ لاؤ پنجہ لاؤ ادھر۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی میرا دایاں ہاتھ تھام لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرا پنجہ پکڑ لیا۔ نیچے ان لوگوں نے جلتے ہوئے سگریٹ ڈال دیے تھے اور وہ پوری طرح سلگ رہے تھے۔ دراصل وہ سب کے سب میری قوت آزمانا چاہتے تھے۔ شاعر کے بارے میں انہیں کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کا حال کس نے بگاڑ دیا ہے اور کس طرح اب وہ 6 کے 6 میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میں ڈینی کو کسی بھی طرح شکست نہیں دے سکوں گا اور عین ممکن ہے میرا پنجہ ہی ٹوٹ جائے۔ ڈینی کی اشتعال انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی، مجبوراً مجھے اپنا پنجہ کھولنا پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس دنگل میں بدن کو کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ساری کی ساری قوت انگلیوں پر مرتکز کرنی پڑتی ہے۔ آدمی کے چہرے پر خون کا ارتکاز نظر نہیں آتا، چاہے خواہ اسے کتنا ہی زور کیوں نہ صرف کرنا پڑے۔ مد مقابل چہرے کی رنگت سے معلوم کر لیتا ہے کہ آدمی کا منکا کہاں ٹوٹتا ہے اور کہاں وہ اسے بے بس کر سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔